اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بہت سارے امور کی مختلف اوقات کے اندر نشاندہی کرتے رہے ہیں، جس کے اندر ایک امر یہ تھا کہ پاکستان کے اندر سے ڈیٹا کمپرومائز ہوا ہے۔ پاکستان کا ڈیٹا چوری ہو کے پاکستان سے باہر گیا ہے، اور عمران احمد خان نیازی کے ہینڈلرز اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی ایک ٹپ آف دا آئس برگ سامنے آئی ہے۔ پی ٹی سی ایل جو ہے وہ بہت سارے معاملات کی تصدیق اور تردید کے لیے اس کو براہ راست رسائی دی جاتی ہے نادرا کے ڈیٹا بیس کے ساتھ۔ نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی نادرا اس کا مخفف بنتا ہے، یہ ایبریویشن بنتا ہے، اس تک پی ٹی سی ایل کے حکام کو رسائی دی جاتی ہے۔ جیسے ہی عمران احمد خان نیازی اقتدار میں آتے ہیں، اور اس کے چند ماہ کے بعد پاکستان کے ایک ادارے جو کہ قومی ادارہ تھا لیکن اب پرائیویٹائز ہو چکا ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ، اس پی ٹی سی ایل کا جو ہے اس کے اندر ایک ٹیم انڈکٹ کی جاتی ہے۔ اس ٹیم کی سربراہی ایک خاتون کر رہی ہوتی ہیں، جو ایک شدید قسم کی ناقابل علاج یوتھڑ ہیں، جن کا خیال ہے کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ اس نسل کی، اس کماش کی اور اس لیول کی وہ یوتھن جو ہیں ان کو تقرر کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی پوری ٹیم لے کے آتی ہیں ادارے کے اندر، اور پھر اس کے بعد 27 لاکھ لوگوں کا بتایا جا رہا ہے، یہ اس سے بہت زیادہ 27 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور ایکسپورٹ ہو کے وہ بکتا بھی ہے بلیک ویب کے اوپر۔ رومینیا ایک ملک ہے، ترکی سے تھوڑا سا اوپر نقشے میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ رومینیا کے بلیک ویب کے اوپر کچھ لوگ بیچتے ہوئے بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اس ڈیٹے کی چوری بنیادی طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس ٹیم نے کی۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی انڈر اسٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا، انہوں نے ڈیٹا کہاں سے لیا؟ آپ کہیں گے پی ٹی سی ایل کے صارفین کا ڈیٹا تھا؟ نہیں، ان کو جو رسائی تھی نادرا کے ڈیٹے تک، انہوں نے اس رسائی کو مس یوز کیا۔ اس رسائی کو مس یوز کرتے ہوئے وہ ڈیٹا نادرا کے اندر سے اٹھایا۔ تو یاد کریں خاکسار کی وہ بات جب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کل نادرا کا ڈیٹا بیس بند ہو گیا، جو کہ انسانی عقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اتنے بیک اپ ہیں اس کے کہ اس کا سرور کبھی بند ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے جو ایک بھائی ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، نادر چودھری صاحب، انہوں نے کینیڈا سے بیٹھ کے شور مچایا کہ دادا انہوں نے ڈیٹا چوری کیا ہے، انہوں نے ڈیٹا چوری کر کے، وہ ڈیٹا کا گرو ہے نا، اس نے کہا انہوں نے ڈیٹا چوری کیا ہے، شور مچا دو اپنے ولاگ کے اندر۔ ہم نے اس وقت 4-5 سال پہلے اس کے اوپر شور مچایا اور مارے کھائی اور اس کی قیمت بھی ادا کی، لیکن ہم نے شور مچایا۔ ہم یہ مسلسل کہتے رہے کہ یہ جو لوگوں کی اذہان سازی کرتے ہیں اور لوگوں کو بمبارڈمنٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، یا لوگوں کی مطلب کہ ان کے ذہن کنٹرول کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس ڈیٹے کے ذریعے ممکن ہے جو انہوں نے نادرا بند کر کے اٹھایا تھا۔ اب یہ ڈیٹا جو ہے یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی دوست قوتوں کے پاس تو نہیں گیا، انڈیا کی بھی اس پہ رسائی ہوگی اور باقی اقوام کی بھی ہو سکتی ہے جو وہ ڈیٹا خریدنے کی اور لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور پروجیکٹ 5th جنریشن وار کا بیشتر حصہ تو چل ہی چنائے انڈیا سے رہا تھا، تو وہاں تک بھی یہ ڈیٹا گیا ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ پاکستان کا دنیا کے اندر اس وقت سونا قیمتی نہیں ہے، ہیرا قیمتی نہیں ہے، پلاٹینم قیمتی نہیں ہے، سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ڈیٹا ہے۔ آپ کسی قوم کا ڈیٹا اٹھا کے آپ کسی محلے کو ٹارگٹ کر لیں کہ اس محلے کے اندر اگلے 6 مہینے میں ہم نے 80% مردوں کو اور خواتین کو ہم جنس پرست بنانا ہے، آپ ان کے دماغ کو مولڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اس ڈیٹے کی بنیاد کے اوپر یہ طے کر لیں کہ اس شہر کے اندر ہم نے لوگوں کو
خدا سے باغی کرنا ہے، فرنٹ کرنا ہے کہ اللہ کے خلاف جلوس نکلنے شروع ہو جائیں، ڈیٹے کے ذریعے ذہن سازی کر کے یہ عین ممکن ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹا کتنی خوفناک چیز ہے. یہ پورا کنٹرول عطا کر دیتا ہے آپ کو لوگوں کے اوپر، لوگوں کی نسلوں کے اوپر، پورے معاشروں کے اوپر باقاعدہ قابو اور کنٹرول عطا کر دیتا ہے. یہ ڈیٹا، وہ ڈیٹا آپ کا کمپرومائز ہوا ہے. اور یہ شمائلہ حمید صاحبہ جو ہیں، ان کے کار ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹیم رکھی تھی وہ سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے عمران احمد خان نیازی کے حق میں صدقے واری جاتے ہوئے میں عاشق عمران ہوں، یہ خواتین نے اپنے پروفائل کے اندر لکھا ہوتا تھا. یہ عمران احمد خان نیازی کے سیاسی مخالفین، جو کہ سارے مخالفین ہیں، مخالفین کو گالیاں بکا کرتی تھیں، ان کے کیریکیچر بنا کے پوسٹ کیا کرتی تھی. اس ٹیم نے فیض حمید نیٹ ورک کے لیے اور عمران احمد خان نیازی کے لیے بہت کام کیا. تو ہم چیختے رہے کہ بہن بیٹھی ہوئی یہ تھے، ملکہ مکھی بیٹھی ہے، اس کو پکڑ لیں تو یہ ساری کھکھر جو ہے یہ قابو آ جائے گی. تو پھر ملکہ مکھی کے خلاف وہ کتنی پاورفل ہوگی کہ JIT بنانی پڑی. اور JIT نے اس بات کو کنفرم کیا کہ جناب ہاں یہ ڈیٹا کمپرومائز ہوا ہے. PTCL پرائیویٹ ادارہ ہے، اس نے کھڑے کھلوتے اس کی ٹیم کو لیپ ٹاپ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دی اور کمرے سے باہر نکال دی. اب کوئی پتہ نہیں، کوئی جو ہے وہ کسی دن اس کے اوپر سٹے جاری کر دے کہ آپ کس طرح کسی بندے کو فارغ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے انہیں فارغ نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں گرفتار کر کے انڈر انٹیروگیشن لانا چاہیے تھا. لیکن عمرانڈو چھپے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے یہ JIT کی ہوگی اس کی امپلیمنٹیشن کرنے والے اور اس پہ احکامات جاری کرنے والے بھی تو عمرانڈو ہو سکتے ہیں نا. وہ کہیں کہ نہیں وہ دفع کر دیں، فارغ کر دیں ان کو، ٹھیک ہے نا. تو کسی بھی دن وہ جا کے سٹے لے کے آ سکتی ہیں واپس. اور جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس وقت لوٹ سیل لگی ہوئی ہے عمران احمد خان نیازی کے لیے سٹے آرڈر کی، جو جرم تم نے کیا تھا، جو کر رہے ہو، جو کرو گے یا جو کرنے کا ارادہ ہے، سب کے خلاف تمہیں وہ ٹوٹل امیونٹی ہے، ٹوٹل جناب آپ کو ایگزمپشن ہے، جائیں آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اس طرح کے آرڈر جاری کرنے والے جج حضرات کچھ بھی کر سکتے ہیں. شمائلہ حمید کسی بھی دن سٹے لے کے آ سکتی ہے، لیکن ہم ونڈیکیٹ ہوئے. ہم نے کہا تھا ڈیٹا کمپرومائز ہوا ہے. ابھی شمائلہ حمید جو ہے وہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. ابھی وہ پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کے صاحبزادے طارق ملک صاحب جو ہیں، جو کہ پیمرا کے چیئرمین رہ کے گئے ہیں، آج کل پچھلے دنوں کافی زیادہ ایکٹیو ہونے کی کوشش کی ہے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن جب سے فیض حمید صاحب کا دیہانت ہوا ہے، میرا مطلب ہے کہ وہ قابو آئے ہیں، تب سے موصوف رڑکے نہیں ہیں. جو ان کا کانفیڈنس تھا نا طارق ملک صاحب کا، وہ مجھے بڑی خوفناک انڈیکیشن دیتا تھا کہ بھائی اس کے پاس کوئی بڑی سٹرونگ چیز ہے تو ڈیٹا ہے اس کے پاس. اس کو بھی اگر آپ شامل تفتیش کر لیں، کینیڈین نیشنل ہے، بھاگ گیا ہوگا پاکستان سے، اس کو بھی اگر آپ شامل تفتیش کر لیں تو یہ شمائلہ حمید تو آپ کو ایک معصوم سی بچی نظر آنا شروع ہوگی جو ڈیزاسٹر موصوف کر کے گئے ہوئے ہیں. ڈیٹا کمپرومائز ان کے دور میں ہوا تھا اور 2 دفعہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ اگر کہیں قابو آ جائیں آپ، ٹھیک، ریپیٹریشن کروا لیں ان کی. تو اس لیے میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ شمائلہ حمید صاحبہ کو فارغ کر دیا گیا ہے PTCL سے، اور جو JIT جو بنی تھی اس نے کہا تھا. اور یوں ہماری وہ بات درست ثابت ہو گئی کہ پاکستان کے اندر سے یہ والا ڈیٹا کمپرومائز ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.